شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے واجبات آج ہم بتاتے ہیں، غور سے سن لیجئے۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا ہے تو یہ جائز ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا، سعی کا معنی دوڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان، اور سعی کو جو ہے کوہ صفا یعنی صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروہ سے کسی نے شروع کیا ہے تو پہلا پھیرا شمار نہیں کیا جائے، پہلا پھیرا پھر سے اس کا اعادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سعی کو صفا سے جو ہے شروع کرنا ہے، اور اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیدل سعی کرنا ہے۔ سعی کا طواف معتد بہ کے بعد یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا، اور 5ویں شرط بتا رہے ہیں دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں، غرض غروب تک جو ہے وقوف میں مشغول رہے۔ اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کوئی خاص جو ہے حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا دن میں غروب تک وقوف کرتا۔ 6ٹھی شرط وقوف میں رات کا جو ہے، وقوف میں رات کا کچھ حصہ، کچھ جز جو ہے آ جانا۔ عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا، یعنی امام جا رہا ہے تبھی آپ جانا ہے، آپ کو جب تک امام وہاں سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام کے پہلے چلے جانا جو ہے جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، اور اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد ٹھہر گیا، ساتھ نہ گیا، جب بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ 8ویں شرط مزدلفہ میں ٹھہرنا، حجاج اکرام کا مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا۔ اور 9ویں شرط بتا رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کے یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ کے اندر آ کر پڑھنا، مزدلفہ میں آ کر پڑھنا، مقام مزدلفہ۔ اور تینوں اب یہ کہتے ہیں 10ویں شرط تینوں جمروں پر 10ویں 11ویں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یعنی تینوں جو ہے دن کنکریاں مارنا ہے شیطان کو، یعنی 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر مارنا ہے، اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں پر رمی کرنا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہی کرنا ہے، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی جو کرتے ہیں پہلے دن حلق سے پہلے، حلق یعنی جو ہے بال منڈانا، ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا، 3 دن کنکریاں مارتے ہیں نا، تو ہر روز اسی دن کا ہونا ہے۔ اور 13ویں شرط بتا رہے ہیں سر منڈوانا یا بال کتروانا، ٹھیک ہے؟ اور ان کاموں کا ایام نحر اور حرم شریف میں ہونا، اگرچہ مینا میں نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا یہ واجب ہے، حج قران اور حج تمتع کرنے والے، اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا، یعنی جو قربانی کے ایام ہیں انہی ایام میں ہونا۔ طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ اب طواف افاضہ کس کو بولتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں عرفات سے واپسی کے وقت، مقام عرفات سے واپسی کے وقت میں، واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افاضہ ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے اکثر حصے سے جتنا زائد ہے، یعنی 3 پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور طواف جو ہے حتیم کے باہر سے کرنا یہ واجب ہے، حتیم کعبہ کے باہر سے جو ہے طواف کرنا یہ واجب ہے۔ داہنی طرف سے طواف کرنا
داہنی طرف سے طواف کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو، یعنی یہ کعبہ ہے اور ادھر یہ طواف کرنے والا ہو، کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہونا چاہیے، یہ جو ہے شرط ہے، واجب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی، جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں 22ویں جو ہے حج کی 22واں واجب کیا ہے؟ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے جو ہے کیا ہونا؟ پاک ہونا، جیسے جنب یعنی جسے جمع کیا یا احتلام ہوا یا منی خارج ہو گئی تو، اور بے وضو نہ ہونا، اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کر لیا تو ایسی صورت میں طواف کا اعادہ یہ واجب ہے، طواف کا اعادہ دوبارہ کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس میں واجبات میں سے بتا رہے ہیں طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا، اور یعنی ستر وہی ستر عورت کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے یہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور نہ پڑھی تو دم جو ہے اس کے اندر واجب نہیں ہے۔ کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب یہ واجب ہے، جیسے کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر منڈانے حلق وغیرہ، اور طواف میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں پھینکے، پھر غیر مفرد قربانی کرے، اور پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے، یہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں 26واں واجب کیا ہے؟ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا، میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے جو ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں رخصت کا طواف کرنا۔ اگر حج کرنے والی عورت حیض یا نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر ایسی صورت میں طواف رخصت یہ نہیں ہے اس عورت کے اوپر، یہ ایک مرتبہ سمجھ لیجیے۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا یہ واجب ہے، کیا ہے؟ یہ واجب ہے، واجبات حج میں سے ہے۔ اگر حج کرنے والی عورت حیض سے ہے یا نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے ہی قافلہ روانہ ہو جانے کا کیا ہو جائے گا، اس کو جو ہے روانہ ہو جائے گا، اس کو یہ پتہ ہے کہ اب ادھر پاک ہوں گے، اس سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ عورت طواف رخصت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں 27واں واجب کیا ہے؟ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جمع نہیں کرنا، بیوی سے نہیں ملنا، وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جمع نہ ہونا۔ احرام کے ممنوعات 28واں واجب کیا ہے حج کا؟ یہ کہتے ہیں کہ احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننا، یہ سلا کپڑا پہنتے ہیں، سلا کپڑا پہننے اور منہ یا سر جو ہے چھپانے سے یہ بچنا یہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہے سلا ہوا کپڑا پہننا اور منہ یا سر جو ہے چھپانے سے بچنا یہ واجب ہے، یہ 28واں واجب ہے، یہ احرام کے ممنوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں واجب کے ترک سے اگر واجب چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ پھر دم لازم آتا ہے۔ یہ جتنے واجبات ہم نے بتائے یہ جو حج کے واجبات ہیں، میقات سے احرام باندھنا، میقات سے پہلے اگر احرام باندھ گیا تو چلے گا، میقات کے اندر آ گیا اب اس کے بعد احرام باندھ رہا ہے تو یہ جو ہے واجب کا ترک لازم آیا، تو ایسی صورت میں بتا رہے ہیں واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے، خواہ قصدن ترک کیا ہو یا سہون بھول کر، خطأن کے طور یعنی جو ہے نسیان کے طور پر، بھول کے طور پر ہو یا نسیان کے طور پر ہو، وہ شخص اس کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، مسائل کیوں نہیں سیکھتے تو یہ بتا رہے۔ ہاں اگر قصدن کرے گا اور جانتا بھی ہے تو گناہ گار بھی ہے، مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہیں ہوتا ہے۔ واجب اگر ترک کر دیا ایسا نہیں کہ حج ہی باطل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا اور ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا، تو اگر جو ہے ترک ہو گیا تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ حج باطل ہو گیا،
حج اس کا ہو جائے گا لیکن دم لازم ہوگا، دم جو ہے لازم آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہاں اگر قصدن کرے کسی واجب کو ترک کر دیا جان بوجھ کر تو جانتا بھی ہے تو گناہ گار تو ہے ہی، مگر واجب کے ترک سے حج جو ہے باطل نہیں ہوگا۔ البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں آتا ہے، ترک پر جو ہے دم لازم نہیں آتا۔ جیسے ایک مثال اس میں دی ہے انہوں نے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ طواف ہم نے کر لیا تو اب 2 رکعت ہم نفل پڑھیں گے تو یہ واجب ہے، اور نہیں پڑھا 2 رکعت نفل کی نماز نہیں پڑھی بندے نے تو دم واجب نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو کسی میں دم واجب ہے کسی میں نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے، یعنی وہ حکم الگ ہے کہ ترک پر جو ہے دم لازم نہیں آئے گا۔ مثلا طواف کے بعد 2 رکعتیں یعنی کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، کسی عذر کی وجہ سے پھوڑے پھنسی زیادہ ہیں، سر منڈایا نہیں، تو ایسی صورت میں بتا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا۔ وہاں یہ بتایا نا مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا، عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، دونوں نمازیں پڑھنی ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مثلا طواف کے بعد 2 رکعتیں یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا، عشاء تک مؤخر نہیں کیا پہلے ہی پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں، یا کسی واجب کا ترک ایسے عذر سے جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو، یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساقط کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں دم لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ابھی تک جو بیان کیا گیا بتایا گیا یہ حج کے واجبات میں سے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ 28 جو ہے امور یہ حج کے واجبات میں سے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، اور صفا و مروہ کی جو ہے کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، اور سعی کو صفا سے شروع کرنا، مروہ تک جانا۔ اگر کسی نے مروہ سے شروع کیا اور صفا کو آیا تو یہ اس کا اعادہ کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ طواف میں جو ہے ایک جو ہے نہیں گنا جائے گا، پہلا نہیں گنا جائے گا۔ اسی طریقے سے وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا، عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا، امام پہلے جائے پھر آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں کہاں پڑھنا ہے؟ وقت عشاء میں مزدلفہ میں مقام میں پڑھنا ہے۔ تینوں جمروں پر 10ویں ذی الحجہ اور 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ تینوں دن کنکریاں مارنا ہے، کس کو؟ شیطان کو۔ اور 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر مارنا ہے، اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جو ہے تینوں پر رمی کرنا ہے، اور جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے جو ہے پہلے ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ہر روز کی رمی اسی دن کا ہونا ہے۔ طواف حتیم کے باہر سے ہونا ہے، حتیم کے باہر سے کرے گا، اور داہنی جانب سے طواف کرے ہوئے۔ داہنی جانب سے کیا مراد؟ یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کے بائیں جانب ہو، یہ کعبہ ہے یہاں سے طواف کرے گا ایسے۔ تو یہ واجبات میں سے ہیں۔ عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہ جو ہے واجبات میں سے۔ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، جو بھی ہے۔ بے وضو طواف کیا یہ بھی جائز نہیں ہے، واجب کا ترک ہونا لازم آئے گا، تو یہ بے وضو طواف نہیں کرے گا۔ اگر بے وضو کر لیا تو طواف کا اعادہ کرے گا، لوٹائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک منٹ۔ تو یہ جو امور جو بتائے گئے ہیں کس کے بتائے گئے ہیں؟ حج کے واجبات ہیں، تو ان کو حجاج اکرام کو اچھے سے یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔